السلام علیکم، میں ہوں راجہ نوید۔ آج کی میری ویڈیو شب قدر کی رات کی وجہ سے تحفظ ختم نبوت ہے۔ میں ویسے اس چیز پہ بات نہیں کرتا کیونکہ ایک منافق قوم میں رہ رہا ہوں۔ یہاں پہ ہر شخص اپنے وقت کے مطابق عاشق رسول بن جاتا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ منافق قوم جب دیکھے گی میری ویڈیو تو کئی لوگوں کو بہت بری لگے گی، کیونکہ ہر شخص کہیں نہ کہیں تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اپنی طرف موڑ لیتا ہے، اپنی طرح موڑ کے پیش کر لیتا ہے۔ میں بات کروں گا نواز شریف کے دور سے، جب پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ زیادہ ہائپ پہ آیا۔ نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور اپنے آقاؤں کا بہت وفادار غلام ثابت کرنے کے لیے جب اس کے دور میں تحفظ ختم نبوت کے قانون سے چھیڑا چھاڑی کی، جب اس میں رد بدل کرنے کی کوشش کی گئی، تو تب ایک بابا جی نے اس آواز کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان بابا جی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے بے بس لاچار ہیں، ہم اتنے منافق ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جس شخص نے بھی ختم نبوت کے لیے آواز بلند کی یا کچھ کام کیا، ہم اس کا نام اوپنلی لے نہیں سکتے۔ اگر ہم ان کا نام لیں گے تو یا تو ہماری آئی ڈی پہ ریسٹرکشن لگ جائے گی یا پھر آئی ڈی بند ہو جائے گی۔ میری ایک آئی ڈی پہلے بند ہو چکی ہے۔ تو بات کروں گا اس منافق قوم کی۔ یہ منافق قوم جب نواز شریف نے اس دور میں بابا جی نے اس بات پر آواز اٹھائی، ممتاز قادری صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا نواز شریف کے دور میں سزائے موت دے کر۔ بابا جی نے اس پر آواز اٹھائی تو جتنا ظلم وقت کے حکمران کر سکتے تھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ نواز شریف کی وہی بیٹی جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ، مجھے افسوس ہے ایسی قوم کے اوپر جو آج اس کو اپنی والدہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ اس کے ایک الفاظ نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ کل تک جو بابا بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا آج ترلے کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہر طرح کا ظلم و ستم ڈایا، لیکن اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ وقت کا فرعون ہو، چاہے اس کے آقا دنیا کے کسی بھی ملک سے اس کو ہینڈل کر رہے ہوں، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بابا جی آج بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہے میری بات کے اوپر، اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، منافقوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے منافقوں کو بہت تکلیف ہوگی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میری بات جھوٹی ہے، تو آج بھی جاؤ ان بابا جی کی قبر کے اوپر، ایک میل دور سے تمہیں یہ نظر آ جائے گا، خوشبو تمہیں یہ احساس دلا دے گی کہ تم کسی ایسے شخص کی قبر پہ آئے ہو کہ اللہ نے جس کو اپنے کام کے لیے چنا تھا۔ تو منافق قوم کی بات کرتے ہیں۔ تب ایک ٹولہ، وہ منافق ٹولہ جو بعد میں عاشق رسول بن کے سامنے آیا، جنہوں نے کہا جی نہیں بابا غلط ہے، میاں صاحب بڑے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، ذلت کسے ملے گی، عزت کسے ملے گی۔ وہی میاں صاحب بڑے پاورفل، اپنے آپ کو وقت کا فرعون ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم ڈایا، اور لوگوں نے دیکھا وہ وقت اسی فیض آباد پہ جہاں پہ بابا جی کے ساتھ ہزاروں ظلم ہوئے، اور وہ پھر بھی کہتے رہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ وہ معذور بابا جی جن کا میں نام بھی نہیں لے سکتا، اس معذور بابا جی نے اپنے حصے کا کام کیا، اور پھر وقت نے دیکھا کہ یہی وقت کا فرعون اسی اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم کی سیٹ سے اترا، منہ پہ جوتا کھایا، منہ پہ جوتا کھایا۔ مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی، ختم نبوت کے غداروں کو منہ پہ ایک بار نہیں 1000 بار جوتا پڑے تو مجھے خوشی ہوگی۔ منہ پہ جوتا کھایا اور پھر سیٹ بھی گئی، اور پھر اسی فیض آباد سے روتا ہوا وہ لاہور تک گیا، ایک الفاظ دہراتے ہوئے، کیوں نکالا؟ اسے سمجھ نہیں تھی اسے کیوں نکالا، کیوں نکالا؟ ہر غیرت مند شخص کو جس کے اندر واقعی ہی میں عشق رسول ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جس میں غیرت ہے، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو کیوں نکالا، اس کو کیوں ذلیل کیا گیا۔
چلیں اللہ نے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ اس وقت ایک منافق اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اپنے پورے منافقت بڑے ٹولے کے ساتھ آیا، بابا جی کے ساتھ روڈ کے اوپر بیٹھا اور خود کو عاشق رسول ثابت کیا۔ ایک اور پنڈی کا منافق، پنڈی کا شیطان جو کہہ رہا تھا کہ آگ لگا دو، جلاؤ، گراؤ، یہ ختم نبوت ہے، اور خود کو اپنے نام کے ساتھ تحفظ ختم نبوت اور مجاہد ختم نبوت کا ٹائٹل لگا لیا۔ خیر، منافق ہوتے ہیں، اللہ نے ذلیل کرنا ہوتا ہے ان کو جو منافق ہوتے ہیں۔ انہوں نے خوب کیش کیا اس چیز کے اوپر، خوب کیش کیا، اور وقت گزر گیا۔ پھر اللہ نے کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہی منافق جو اپنے ٹولے کے ساتھ آ کے بابا جی کے ساتھ روڈ کے اوپر بیٹھا تھا کہ میں بھی بہت بڑا عاشق رسول ہوں، جو اپنی ہر تقریر میں بعد میں اسلامی ٹچ دینا شروع ہو گیا تھا۔ اب میں دوسرے ٹولے کی طرف آ گیا ہوں تاکہ پہلے والے یہ نہ سمجھے پاکستان کے اندر سب سے بڑی بدبختی، جہالت، میں کہوں گا، مطلب میں الفاظ میرے منہ میں آ رہا ہے بہت عجیب قسم کے، بغیرتی، یہ ہے کہ اگر آپ تحفظ ختم نبوت کے بارے میں بات کرتے ہو نا، نواز شریف کے دور میں کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کے دور میں کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ نواز شریف کا ہے۔ اتنی بغیرتی ہے کہ ٹولے بنے ہوئے ہیں کہ کس کے دور میں کس نے کس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس منافق یہودیوں کا دماد، اللہ نے اتنی ذلت دی اس یہودیے کے دماد کو کہ آج میں اس کا بھی نام نہیں لے سکتا میڈیا کے اوپر، آج میں اس کا بھی نام نہیں لے سکتا۔ اگر ختم نبوت کے پیراداروں کے نام نہیں لے سکتا تو اللہ نے اس کو بھی اتنا ذلیل اور خوار کیا۔ اس یہودیوں کے دماد کی جب حکومت آئی تو یقین کرے، میں نہیں جانتا، میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ میں اتنا بڑا سینئر کوئی صحافی ہوں، تو ان کا ایک سینئر صحافی آج کل ان کا چمچہ بنا ہوا ہے، میرے مائنڈ میں نام نہیں ان کا آ رہا، اس نے ایک پوسٹ کی کہ راول پنڈی کے اندر تمام افسران کو چھوڑ کے ایک قادیانی کو پورے آپریشن کا انچارج دیا گیا تاکہ ختم نبوت کے جتنے کیمپ لگے ہیں، جو لوگ بھی وہاں شامل ہیں، ان کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے ٹارچر کرو، اور جتنے برے طریقے سے کر سکتے ہو کرو۔ اور وہ پنڈی کا شیطان جس کو آج اللہ نے ذلیل کیا، آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے ووٹ دے کر زندہ کرو، آج اللہ نے رسوا کیا، اللہ نے اس کو اس کی اوقات دکھائی۔ وہ پنڈی کا شیطان، اس شیطان کے منہ کو بواسیر لگی ہوئی تھی، لوگوں کے جوان بچے مار رہے تھے، اتنی بے دردی سے مار رہے تھے جیسے شاید ہی، میں کہتا ہوں کہ غزہ میں شاید اتنا ظلم نہ ہو رہا ہو، اتنی بے دردی سے لوگوں کے بچوں کو مار رہے تھے۔ آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا، وقت خود کو دہراتا ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ اس ٹائم آپ باپردہ خواتین کے گھر میں گھستے تھے، مولانا کے گھر میں گھستے تھے، مسجد کے امام تھے جو ان کے گھروں میں گھستے تھے آپ۔ آج آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک لیبرل طبقے کے گھر میں پولیس گھس گئی اور خواتین کی عزت کی آج آپ کو خیال آ رہا ہے۔ لعنت ہے تم منافقوں کے اوپر۔ اس منافق طبقے نے تب کہا جی یہ غلط ہے، اور ان کا لیڈر کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان، ان کے لیڈر کا ایمان بتاتا ہوں۔ ان کے لیڈر نے یہ کہا، جب اس کے دور میں فرانس نے سرکاری طور پر گستاخانہ خاکے بنانے کی اعلان کیا تو پاکستان کے اندر پھر وہی ٹیم وہ آگے، آج کل وہ بھی فل منافقت کر رہے ہیں۔ میں کسی کی سائڈ نہیں، میں ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، منافقت کی طرف میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اللہ مجھے ایک قدم یہاں سے اٹھنا نصیب نہ کرے اگر میں ختم نبوت کے اوپر کوئی سیاست کروں یا کسی ٹولے کا ساتھ لوں۔ آج کل وہ ٹولہ بھی منافقت کر رہا ہے، بابا جی کی اولاد منافقت کر رہی ہے، سر عام منافقت کر رہی ہے۔ بابا جی کی جہاں تک بات تھی، وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ نے ان کو عزت دی۔ پھر بات ہوئی، اس کے بعد فرانس نے جب سرکاری طور کے اوپر گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا تو ان کے لیڈر نے یہ کہا، ان کے لیڈر کا ایمان چیک کریں، کتنا مضبوط ایمان تھا اس شخص کا جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے، کہ اگر ہم فرانس کے خلاف جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر ہم فرانس کے خلاف جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس کا ایمان یہ ہے، اس کا ایمان یہ تھا کہ ہمیں رزق اللہ نہیں دے رہا، ہمیں رزق نبی پاک کے جوتوں کے صدقے نہیں مل رہا، ہمیں رزق مل رہا ہے فرانس سے، ہمیں رزق فرانس یا یورپ دے رہا ہے۔ یہ تھی اس منافق کی ایمان، یہ اس منافق کی حقیقت۔